بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بت پرستی پر لگا دیا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس بت کی پوجا کی گئی اور وہ کون تھا اور اس کا نام کیا ہے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یعنی دو نسلیں تھی۔ ایک نسل وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین اور جمیل تھے، اور عورتیں بد شکل اور بدصورت تھی۔ اس قبیلے کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں سکونت پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی جمیل اور حسین تھی کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برعکس تھا، یعنی اس قبیلے کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بدصورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسی چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلے کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن اور جمال کے ساتھ بن سور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہوئی، اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قبیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے، اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک اور صالحہ تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر۔ یہ قوم کے صالحہ اور مقتدا تھے، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور ود تھے۔ ود کو شیس بھی کہا جاتا تھا، نیز ان کو حبت اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سوا، یعوق، یغوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ود بڑے نیک اور صالحہ آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑی جزا فضا کے عالم میں مبتلا ہیں، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا
اور ان سے کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے بت جیسا ایک بت بنایا، لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا، لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے، صبح اور شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا کہ تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح ایک مورتی نہ بنا دوں، وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین نے ہر گھر کے لیے بت کی طرح کی ایک مورتی بنائی، لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہو گئے جو بظاہر ایک صالحہ شخص بت کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک اور صالحہ شخص بت کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی، گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالحہ آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ بت پہلے شخص ہیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ بت تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی قرون تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جہالت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلا وہ دومت الجندل میں بنی کلاب کا بت تھا، سوا قبیلہ حدیل کا بت تھا، یغوت قبیلہ مراد، پھر مقام جرف میں بنی غطیب کا بت تھا، اور یعوق حمدان کا، اور نصر آل دی کلا کے قبیلے حمیر کا بت تھا۔ یہ سارے قدیم عرب قبائل ہیں، یہ نیک لوگوں کے قدیم اسما ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا، سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمانے باری تعالیٰ ہے ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، یعنی ایک دور وہ تھا کہ سب لوگ ہدایت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔